اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اور ہمیں راسخ فکر سے رب کریم نے ہمیں جوڑ دیا اور ہمارے قلوب میں ایمان کی جلا عطا فرمائی، حلاوت ایمانی سے آشنائی عطا فرمائی اور ہماری نشو و نما اور ارتقائی مرحلوں کو طے کرنے کے لیے اللہ کے محبوبین علماء حق راسخ العقائد کی صحبتیں، قربتیں، وابستگیاں عطا فرمائی۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی اگر کوئی خشیت اللہ کے بندوں میں رکھنے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ علماء، اہل علم۔ اور اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ اہل علم کیا ہے؟ وارثین انبیاء ہے۔ اللہ نے انہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وراثت عطا فرمائی اور یہ خود بھی اللہ کی رضا جوئی اور رضا طلبی میں اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں اور جو ان سے جڑتا ہے ان کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ خود یہ جو ہے رب سے اللہ کی خشیت اور ڈر رکھتے ہوئے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ان سے جڑتا ہے ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ جوڑ دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے جڑ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب اپنی موت کی ساعت و گھڑی آ جائے تو اس حال میں دنیا سے رخصت ہونا کہ تم کیا ہو؟ اسلام پہ پابند ہو، اسلام کی سلامتی اپنے اندر رکھتے ہو، مسلمان۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب بندے مومن اپنے آپ کو نور ہدایت رکھنے والے، معرفت ربانی رکھنے والے، رسالت مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتے ہوئے اتباع رسالت پر چلنے والے اور رسالت سے وابستگی رکھنے والے اور اتباع رسول میں اپنی گزارنے والوں کی صحبتوں میں کر رہے تو اس یہ ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے بات اور جانتا بھی ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقام بھی انہی بندوں کا ہے جو اپنے اندر تقوی رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ تقوی والے بندے کیا ہے؟ بہت اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں۔ اور تقوی والوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس بڑا ہی عظیم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، احترام والا ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے پاس اگر کوئی قدردانی کسی کو دی جاتی ہے، کسی کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کون ہے وہ؟ اہل تقوی، اہل اتقیاء۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں اہل اتقیاء ہوتے ہیں، اور یہ اہل اتقیاء جو ہوتے ہیں وہ خشیت ربانی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو خشیت ربانی رکھتا وہ رب کے اوامر اور رب کے منہیات کی مخالفت ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں، چونکہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ان کی شناخت بتا رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ۔ اللہ سے اگر ڈر رکھنے والے اگر کوئی بندے ہیں، بندگان خدا میں، تو وہ کون ہے؟ علماء ہے، علماء۔
تو علماء کی اہمیت اسلام میں بہت بلند، عرفہ اور اعلیٰ رکھی گئی، اس لیے کہ یہ کیا ہے، نبی مکرم کے وارث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا یہ نظام رہا، جب کسی کو رسول بناتا تو ان کے ساتھ انبیاء عطا کرتا، کہ کے لیے ان کی رسالت جو کتاب ان کی ہے اس کا پیغام بندگان خدا تک پہنچایا جائے۔ تو ایک رسول کے ساتھ کئی انبیاء ہوا کرتے تھے۔ چونکہ میرے آقا، میرے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، کیا ہے، خاتم الرسول ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی بولیے رسول آنے والا ہے۔ تو اب آپ کی رسالت کا معاملہ، آپ کی رسالت کا پیغام قیامت تک جاری ہے، قیامت تک آنے والے ہر بندے تک پہنچنا ہے، اور یہ پہنچانے کا ذمہ جو ہے، آقا فرماتے ہیں العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے، جو کام وہ کرتے تھے اب وہ ذمہ کس کا بن گیا، علماء کو دے دیا گیا۔ علماء ربانیین، علماء راسخین جو ہے نا، علماء حق جو ہے، یہ کام اب کریں گے۔ اب علماء حق کیا ہوتے ہیں، جو کا تو دین کو اختیار کرتے ہیں اور جو کا تو دین کو آگے تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی چیز کی آمیزش، موقع پرستی، دنیا کی سازشوں کا شکار نہیں بنتے، خود جان کو بھی قربان کرنا پڑا تو کیسے، جیسا کہ امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کی زندگیاں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قید خانے کو قبول کیے، لنگی پیٹ پہ کوڑلے کھانا پسند کرے، مگر حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے، دین حق کو، محمد رسول اللہ کی رسالت کے پیغام کو بالکل سلامتی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے۔ تو ہر دور میں اللہ نے ان کا جانشین پیدا فرمایا اور ان کے متبعین پیدا فرمایا، ان کے فیض یاب لوگ بڑھتے گئے اور دنیا چل رہی ہے، اور آج بھی جو علماء ہیں یہ انہی کے نقوش قدم کے چلنے والے ہیں، انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ ان کی رہبری لینا امت کے لیے حاجت مندی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے امت، اور امت کیا ہے، جب رجوع ہوتی ہے کدھر، علماء کی طرف، اور جو علماء سے رجوع ہو کر اپنی زندگیوں کو سینچتے ہیں، سنوارتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، کبھی خسارے میں نہیں ہوتے، کبھی ان کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ چونکہ تقوی والے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبَبَ الرِّضْوَانِ وَمِفْتَاحُ الْجِنَانِ، کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے کون ہے، وہ اہل تقوی ہے، اور بے شک جو تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے، کس بات کا، کہ جنت کے کنجیاں رضوان کی طرف سے دیا، دنیا میں بھی انہیں سرخرو ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین ذریعہ نجات رکھا گیا۔ تو علماء کی توقیر امت پر کیا ہے، واجب ہے، علماء کی توقیر۔ اب علماء حق کو سمجھنا ہے۔ اب علماء کی دو قسم، علماء سو، علماء حق۔ اب علماء سو کون ہے، جو وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، یہ علماء سو ہے، موٹی موٹی مثال سمجھ میں آنے کے واسطے۔ اور علماء حق جو ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی نبر آزمائی ان کے ساتھ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ شہید ہونے کے مرحلے بھی آ جائیں تو شہادت کو قبول کرتے ہیں، مگر کوئی رد و بدل کی فکر کا اتفاق ان کے اندر نہیں آتا، یہ علماء حق ہے۔ تو علماء حق ہمیشہ خلق کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک عالم جلیل، عالم فقیر کا نام ہے امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا اہل دکن کے واسطے۔ بہت بڑی آپ کی بایوگرافی ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ جانیں گے تو آپ خود مان لیں گے، ہاں بھائی یہ رسول اللہ کے منتخب بندے ہیں، منتخب عالم جلیل ہے، جن کو اللہ کے رسول کے امر سے
دکن کی تطہیر کے لیے، دکن میں پاکیزہ فضا کو جو ہے نا ہموار کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اور یقیناً آپ کی تشریف لانے کے بعد، لوٹ کے آنے کے بعد جو تجدید دین، احیاء دین کا کام ہوا ہے، یہ ایک اپنی مثال رکھتا ہے۔ ایسا معاملہ کسی اور خطوں میں نہیں دکھتا کہ آپ ایک ایسے عالم بعمل تھے، آپ کی تباہ اس قسم کی تھی۔ آپ کا فرمان یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اہل علم ہونے کے ساتھ عامل ہونا، عمل علم کے ساتھ کیا ہونا، عمل کا پیکر ہونا، عمل کا پیکر ہونا۔ اور خود ان کی زندگی دیکھیے آپ، جتنا اللہ نے آپ کو علم نوازا، وہ تواضع، وہ انکساری، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری آپ کی زندگی میں نمایاں نظر آتی۔ جب آپ دیکھیں گے اور حالت دیکھیے، ایک بات اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ نے جو بھی کارنامے امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کے تحفظات کے لیے، امت کے لیے جو ورثہ بنایا، اس میں اپنے وارث کو جانشین نہیں بنایا۔ یہ بات بنیادی سمجھے پہلے آپ۔ کیا جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے علماء کے بعض معاملات کے اندر، تو اپنے کسی نہ کسی وارث کو کہیں نہ کہیں کیا کرتے ہیں، وہ مختاری اختیارات دے کے تو چھوڑتے ہیں تحفظات کے واسطے، مگر آپ ایسے متوکل، ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انحصار اور وقوع رکھنے والے، اور ایسے استقامت والے، ایسے متوکل کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو ہی اس کا ذمہ دار بنایا۔ اور آج آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، جو اہل دکن ہے جانتے ہیں کہ یہاں کی فضا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، آپ سے وابستگی، آپ کے ساتھ جو انسیت کی جو کیفیت اعتدالی کے ساتھ جو دی گئی ہے، یہ مثال بہترین ایسی مثال ہے کہ اس جیسا مثل والا کوئی اور دوجا نظر نہیں آتا۔ جو اعتدال کی فکر، جو دین کی سمجھیے ریڑھ کی ہڈی بولیے یا دین کی نفس بولیے، وہ کیا ہے، اعتدالی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دکن کے اندر ہر ایک کے لیے سکون، تسکین کی راحتوں کا ایک ایسا گہوارہ ہے کہ کوئی بھی فاسقانہ طبیعت لے کے آتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے راشد فکر کے واسطے، اس کے لیے خود بخود ماحول بن جاتا ہے کہ وہ راشد فکر کے اوپر آنا ہی پڑتا اس کو، کیونکہ ایسی ارخ ریزی کے ساتھ یہ عالم جلیل نے محنت کشائی فرمائی کہ تحفظات دین کے لیے نہ ایک علمی خلا بنایا، عملی طور پر بھی آپ نے ایسے کارنامے انجام فرمائے، معاشرے کے اندر ایسے تطہیر کے کام انجام دیے کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کیا آپ دیکھیے تحفظات دین کا معاملہ ایک علمی خلا بنا دینا نہیں، علمی خلا کے ساتھ وہاں سے اشاعت کا کام بھی ہے، بہت سارا کتب کے تصانیف کا کام، پھر وہ تصانیف کے تحفظ کے لیے تنقیح کا کام، پھر وہ تنقیح کے بعد پھر تباہ کا کام، پھر تباہ ہونے کے بعد دنیا آفاق میں پہنچنے کا کام۔ یہ ترتیب ہے پوری، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ آج بھی دنیا اہل دکن کو پہچانتی ہے تو تباہ کے کام سے۔ دائرۃ المعارف جو ایک شعبہ ہے، اس کے بانی، اس کو بھی وجود بخشنے والے کون ہیں؟ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ، جو تحقیق کا شعبہ ہے، یہ جہاں سے کتب کی تحقیق ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے، اور راسخ فکر کے پورے کتب کی تنقیح کے بعد پھر امت کے حوالے کیا آتا ہے، علماء پڑھتے ہیں اس کو۔ اور پھر ادارہ بھی کیسا ادارہ ہے جہاں پہ حفاظ بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، خطبہ بن رہے ہیں، ملا بن رہے ہیں، قاضی بن رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، کامل بن رہے ہیں، یعنی فرائض علم سے لے کر نوافل علوم کی انتہا تک بتدریج 100 سالوں سے زیادہ وقفہ ہو گیا، کام جاری و ساری۔ کیوں؟ یہ توکل کا کام تھا، اللہ کے رسول کے امر سے یہ کام کو انجام دیا گیا تھا۔ جو اللہ کے رسول کی رویا میں آ کے امر فرمانے سے کام ہوتا ہے، وہ کام اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اور یقیناً ان چیزوں کی محافظت اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے
کہ کئی بڑے بڑے جامعات کھلے جس میں مالی امداد بڑے بڑے سربراہوں نے ان کی سرپرستی کی ذمہ داریاں لی، مگر قائم نہیں رہ سکے، فنا ہو گئے، مٹ گئے، چونکہ ان کے اندر تقوی نہیں تھا، تقوی کی کمی تھی۔ اور انور اللہ فاروقی رحمت الرضوان کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر تقوی کٹ کٹ کے بھرا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی مزاج، آپ کی خدمت کی جو علامتیں آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کا شعار بنانا۔ سب سے پہلے آپ کوئی ورثہ اپنے وارثین کے لیے نہیں رکھے، اپنا ورثہ بھی امت کے حوالے کر کے گئے، سارا ورثہ۔ ایسا کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اپنی مال و اسباب کا وارث بھی کون؟ اپنے متعلقین میں طلباء، کسی اور کے لیے اپنا ورثہ آپ نے نہیں چھوڑا، آپ دیکھیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ علم کے ساتھ عمل کو لازم رکھنا آپ کی زندگی کا ایک شاہکار ہے۔ جو لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو وہ ملاقات کرنے والے بولتے کہ جو ہم سنے ویسا ہم نے ان کو پایا۔ علم پورا عمل کے ساتھ نمایاں کردار سے نظر آتا تھا، تبسم فرمانا، خشیت خداوندی رکھنا، عاجزی انکساری رکھنا۔ اس وقت کے بڑے بڑے سربراہ علماء پر آپ کو فوقیت ملنے کے باوجود آپ عاجزی انکساری کی کیفیتوں میں رہتے تھے۔ جو بھی ملاقات کرتا وہ سمجھتے نہیں کہ اتنے بڑے عالم دین ہے۔ اب آج علم والا خود بخود نمایاں ہو جاتا، ملے تو محسوس ہوتا کہ نہیں علم والا ہے بول، کیوں کہ اس کے ملنے کے اندر تسنپن آیا تھا، طبیعت میں الگ سے کیفیت بدلتی اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے جیسا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، اس کا خود احساس نمایاں ہوتا۔ مگر قربان جائیں بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان کی زندگی کے کہ آپ ایسی زندگی جیے کہ ایک رکشہ چلنے والا بھی ملاقات کر لیتا تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ قاضی القضاء ہے، اتنے بڑے منصب پہ فائز ہے۔ اتنا بڑا مقام آپ کو ملا کہ دو بادشاہوں کی آپ اتالق رہے، دو بادشاہوں کی ان کی طبیعت کرنے والے رہے۔ آج دیکھیے خالی ایم پی کے قریب رہ گئے تو لوگ عام آدمی ان سے ملنے کے لیے سوچتا، اور ملنے کے لیے گیا تو آسانی رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ بادشاہ وقت جن کی تربیت کی ہے بادشاہ وقت کی، وہ بادشاہ کے آپ استاد ہیں، مگر اتنی عاجزی انکساری کی راہ چلنے والا بھی آپ سے ملاقات کر سکتا، اتنی رسائی ہر ایک کو حاصل۔ اتنی عاجزی انکساری اللہ والا ہونے کے لیے ویسے نہیں ہے۔ اور نہ صرف اللہ والے تھے یہ، بلکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے ایسے کام انجام دیے کہ آج دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آج مساجد کے اندر جو امن و امان ہمارے تلنگانے میں ملتا ہے، یہ امن و امان دوسرے اسٹیٹ میں آپ دیکھیے، یہ سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے اہل دکن کی۔ تلنگانے کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہر ایک فکر رکھنے والا مسجد میں سکون سے نماز پڑھ کے جا سکتا، اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ اعتدالی کا ایک سب سے بڑا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ عمل راسخانہ انداز سے ہم تک پہنچا، بڑی فکر سے، یہ بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور جو لوگ ادر اسٹیٹ جا کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دیکھیے وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ اتنا غلو کہ مستحبات اور بدعات کو اتنا فروغ دے دیے کہ فرائض کدھر جا رہے پتہ نہیں ہے۔ مگر اہل دکن کو بارہا سرکوبی کے ذریعے، منبر کے ذریعے، محراب کے ذریعے ان کو فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ بدعات حسنہ کو اتنا فروغ مت دو کہ فرائض چھوٹ جائے۔ دیکھیے ہر موقع پہ یہ جو پیغام ملتا ہے آپ کو، یہ اہل دکن میں خاص کر تلنگانہ حیدرآباد دکن کی یہ خوبی ہے کہ اس میں کسی قسم کا غلو وقوع پذیر ہونے نہیں دیا جاتا۔ ہر ایک کو اعتدال کی طرف کھینچ کے، جو مزاج ہے اسلام کا، اسلام کی طبیعت کیا اعتدالی ہے، اور اعتدال کے ساتھ آپ رہیں گے، مبادیات دین سے جڑے رہیں گے تو مکروہات اور کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو تم کو امن و امان سے مقدر نہیں کر سکتا۔ آج امن و امان کو جو فروغ مل رہا ہے، یہ وجہ
برسا برس کی گزری ہوئی محنتیں ہیں جو حضرت امام عمر اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی کے ذریعے ہم کو ملی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، حرام کے کام کو تدبروں سے روکنا، حکمتوں سے روکنا۔ اکثر بولتے نا حکمت کا کام، تدبر کا کام، تو لوگ کیا کرتے ہیں، حکمت تدبر کے نام سے کچھ اور چالیں چلتے، مگر ان کے اندر دیکھیے کیسی صلاحیت تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے زمانے میں قضا کے لیے ایسے ایسے معاملے آ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے 2-3 شوہر دعوے دار ہیں، تو آپ نے قضاءات کا پورا نظام جاری کر دیا اور اس کو فروغ دیا، اور آج یہ چیز جڑ سے مٹ گئی۔ ایسے معاملے ممکن ہی نہیں ہو جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑی خطرناک معاملات تھے اس وقت، اور ذبیحہ حلال کی فکر اب لوگوں میں جو ہے نا جاگری، مگر یہ جو سکون کا جو ماحول اہل دکن کو ملا ہے، یہ بانی جامعہ کی طرف سے نظام ملا۔ ملا کا امتحان دلا کے ملا ایک تعلیم کا نظام بنایا گیا جس کے اندر کیسے ذبیحے کو حلال کیا جاتا، سنت طریقہ کیا ہے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، وہ شرعی امور کیا ہے، اس سے آشنائی کرا کے اس کو ملا بنا کے سرٹیفکیٹ دے کے باضابطہ مسلکوں میں بھیجا گیا۔ تو آج جو حلال کا ہم گوشت کھا رہے تھے اطمینان سے تصفی کے ساتھ، یہ سب بانی جامعہ کا فیضان ہے۔ تو پہلے کیا معلوم تھا؟ ذبح کرنا بھی لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ پھر امامت میں جو چاہے کھا جانا تھا، تو باضابطہ امامت کا ایک امتحان بنایا گیا، اس کا بھی ایک نصاب بنانے کا حکم فرمائے، ان کے شاگردوں نے پھر ایک نصاب ترتیب کیا۔ آج اہل خدمات شرعیہ کے نام سے کتاب ملتی ہے، وہ جو یقین مانے آپ نظامیہ کے جو علماء کا جو سلیبس ہے، جو نظامیہ میں مولوی سے کامل تک جو تعلیم ہوتی ہے، اس کا نچوڑ امت کے لیے آسان عام فہم میں آپ کو اہل خدمت شرعیہ کی شکل میں مل جاتا ہے، جس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی فرائض علوم سے پوری راہ ہموار ہو جاتی، پوری آشنائی ہو جاتی۔ اور ہر گھر میں یہ کتاب رہنا چاہیے، ہر کتاب کی یہ زینت ہے، ہر گھر کی کتاب کی یہ کیا ہے، زینت ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو پڑھانا چاہیے۔ یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے اہل دکن پر اللہ اس کے رسول کا کہ اس نے ہمیں انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کی شکل میں ایک رہنما اور رہبر دیا، جس کی رہنما اور جس کی کاوشیں آج بھی ہمارے لیے خطوط حق بنی ہوئی ہے، اور راہ راست ہمارے لیے بالکل کھلا ہوا ہے، اور اس طرف ہم گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یہ راہ اعتدالی جو تیرے محبوب بندے انوار اللہ خان علیہ رضوان نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نقوش قدم پر چل کر ہم اتحاد و اتفاق سے تیری رضا کی راہ پر گامزن رہیں، وہ قرین حیات عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب